الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، یہ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے اور ہم نے نورانی قاعدہ کورس شروع کیا ہے۔ آج آپ ایک اور مختلف بات دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ بدلا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسجد میں کرتے ہیں، وہاں اس وقت جماعت آئی ہوئی ہے اور وہ مسجد چھوٹی ہے، تو جس کی وجہ سے اگر ہم بھی وہاں ویڈیو بنائیں گے تو پھر ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ان کی تعلیم بھی چل رہی ہے۔ ہمیں تو کام سے مطلب ہے، کام ہونا چاہیے، چاہے ہمیں چھوٹا کمرہ ملے چاہے مسجد ملے، بہرحال اصل چیز کام ہے، تو اپنے کام کی طرف توجہ دیں اور غور سے سنیں۔ آج ہم تختی نمبر 2 بتائیں گے، مرکبات کی مرکبات کی تختی آج پڑھائی جائے گی۔ مرکب کہتے ہیں ملے ہوئے کو، مفرد کہتے ہیں الگ کو، جیسے بتایا تھا ایک ایک حرف کو جیسے بولتے ہیں، ایسے ہی مرکب بولتے ہیں 2 حروف ملے ہوئے یا 3 حروف ملے ہوئے، جیسے کہ با کاف تا، تو اس میں 3 حروف ہیں، با ہے، کاف ہے اور تا ہے۔ تو اسی طرح ان کا اصول بھی ہے پڑھنے کا، ایسے نہیں کہ صاحب مرضی آئی با کاف تا کاف سا جیم ہاں خا تا ایسے ہی پڑھ دے، نہیں، بلکہ جیسے مفردات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح ہی کچھ حروف جو ہیں، کچھ الفاظ کھینچے جاتے ہیں یا کچھ حروف کھینچے جاتے ہیں، جیسے کہ با یہ کھینچا نہیں جاتا، 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، لیکن جیم جو ہے وہ 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، کہ جیسے جیم یہ 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس میں دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ ملا کے پڑھ لینا ہے، بلکہ اس میں با جب بچہ پڑھایا جائے تو اس سے محسوس کرایا جائے کہ یہ پہچان گیا ہے شکل کو۔ یہ مختلف شکلیں آئیں گی نا، ایک اس کی اصل شکل ہوتی ہے با کی، لیکن جب وہ مل کر آتا ہے کسی حرف کے ساتھ تو اس کی شکل جو ہے مختلف ہو جاتی ہے، وہ آدھا ہو جاتا ہے۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بچہ اگر مفردات کی تختی اچھی طرح سمجھ گیا ہوگا تو پھر وہ اتنا ڈسٹرب نہیں ہوگا، اتنا وہ پریشان نہیں ہوگا بچہ، اور وہ بڑی آسانی سے جو ہے مرکبات کی تختی کو پڑھ لے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں مرکبات کی تختی کو، اور اس میں جو ہے خیال کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی موٹے اور باریک حروف کا بھی، مکس حروف کا بھی، یعنی جن کا مخارج بالکل ملا جلا ہے، اور اسی طرح ان حروف کا بھی کہ جو کھینچتے ہیں جن کو اور جن کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ جو ہے چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ یہ تختی نمبر 2 ہے، یہ تختی نمبر 2 ہے کس کی؟ مرکبات کی۔ اس میں الف کی شکل کیا کیا ہو سکتی ہے، لام کی شکل کیا کیا ہو سکتی ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ لام جب بیچ میں آئے تو کیسے ہوگا، الف جب شروع میں آئے تو کیسے ہوگا، اور بیچ میں آئے تو کیا ہوگا اس کی شکل۔ اسی طرح پھر کاف کی شکل ہے کہ کاف اگر شروع میں آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا، ایسے ہی کاف اگر بیچ میں آئے گا تو کیسے لکھا جائے گا۔ جیسے لام کے بعد اگر الف آئے گا تو ایسے الف آئے گا، لام کے بعد اگر ایسے جیم کے بعد اگر الف آئے گا تو ایسے لکھا جائے گا اس کو۔ ایسے ہی اسی طرح لام کی شکل ہے کہ اگر لام شروع میں آئے گا تو ایسے لکھا جائے گا، اور کسی جیم کے ساتھ اگر آئے گا تو ایسے لکھا جائے گا، اور اگر بیچ میں آئے گا تو اس طرح با لام با، اس طرح اس کو لکھا جائے گا، یعنی اس کی شکل بدل جائے گی، یعنی کہ پورا لام لکھیں گے بلکہ اس کی شکل بدل جائے گی، تو اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی کاف کی الگ شکل ہے کہ اگر شروع میں آئے گا تو کیسے ہوگا، بیچ میں اگر آئے گا جیسے اس میں لکھا ہوا ہے تو کیسے لکھا جائے گا، جیسے تا اور کاف اور سا، تو کاف کی جو شکل ہے وہ کیسے لکھا جائے گی یہ بتایا گیا ہے اس میں۔ تو مرکبات کی تختی میں ایک تو اسی بات کا خیال کرنا ہے کہ حروف کی شکل کو پہچاننا ہے، حروف کی شکل کو پہچاننا ہے، اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ حروف کو اسی نسبت سے پڑھنا ہے جیسے مفردات میں پڑھا تھا۔ مثلا جہاں پر حرف پتلا نکلتا ہے وہاں اس حرف کو پتلا نکالیں گے، جہاں حرف جو ہے کھینچتا ہے اس کو کھینچا جائے گا، جیسے کہ کاف جو ہے کھینچتا ہے، جیسے کاف با، ایسے ہی تا کاف سا، اس طرح، یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ کاف با کاف تا کاف الف با کاف تا کاف سا، جیسے کہ عام طور سے پڑھتے ہیں، وہ شکل اچھی نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی اور ایک بات بڑی اہم ہے اس میں، ہاں یہ والی کہ حمزہ الف اور حمزہ واو اور حمزہ یا، اس کو لوگ جو ہے اسی طرح پڑھتے ہیں کہ حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا، تو یہ جو ہے
کسی حمزہ الف اور حمزہ واو حمزہ یا کی شکل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف حمزہ کہیں گے اس کو. یہ حمزہ ہے بشکل الف، حمزہ ہے بشکل واو، حمزہ ہے بشکل یا. تو اگر بچے کے یہ یاد نہیں ہو رہا حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، تو آپ صرف بچے کو یہ بتائیے کہ یہ حمزہ ہے اور حمزہ کی اسی طرح کی شکلیں آتی ہیں، اور صرف جب بھی آئے اس طرح کا تو اس کو آپ صرف حمزہ پڑھنا ہے. تو اس بات کا خیال کرنا ہے. تو اس تختی میں 2-3 چیزوں کا خیال کرنا ہے جو بہت اہم ہے مرکبات کی تختی میں. کہ پہلی بات تو یہ کہ مکس حروف کو اچھے طریقے سے نکالنا ہے، یعنی جو کھینچنے ہیں ان کو کھینچنا ہے جیسے ہم نے بتایا، اور جو حروف موٹے ہونے ہیں ان کو موٹا کرنا ہے، اور جو حروف باریک ہونے ہیں ان کو باریک کرنا ہے. جیسے کہ قاف لام، تو قاف تو موٹا بھی نکالا جائے گا اور لام جو ہے باریک نکالا جائے گا. یہ نہیں کہ قاف لام، لام کو بھی موٹا اور قاف کو بھی موٹا. تو یہ قاعدے کے مطابق اگر آپ کو نورانی قاعدہ اپنا صحیح کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا ہے. جیسے تو یعنی کھینچنا بھی ہے، اور با اگر ملائیں گے اس میں تو با، یعنی اس کو کھینچنا ہے 5 الف کے برابر، اور موٹا بھی کرنا ہے اس کو، اور ساتھ میں با جب آئے گا تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. تو یہ ہے اصل مرکبات کے قاعدے کو سمجھنے کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب مکس حروف کو کہتے ہیں، کہ جب 2 مفردات کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو اس کو مرکب کہتے ہیں. ملے ہوئے اس کا مطلب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے مرکب کی تختی میں کہ موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے اور پتلے حروف کو پتلا پڑھنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں جن حروف کا مخرج بالکل ملا جلا ہے تو ان حروف کو اسی حساب سے، جیسے کہ مثلا سا سین، یہ سا کا مخرج اور سین کا مخرج بالکل قریب ہے، لیکن سا باریک پڑھا جاتا ہے، اور سین جو ہے یعنی سا باریک پڑھا جائے گا اور ہلکے سے پڑھا جائے گا، اور سین سختی سے پڑھا جائے گا. اور اس کی سین کو نکالتے ہوئے انسان سی ٹی سی بجائے گا، جیسے سی ٹی کی آواز آتی ہے سین، جیسے ہم نے مخرج بتایا تھا اس کا کہ زبان کی نوک اور دانت کی جو جڑ ہے وہ اس کا مخرج ہے، اور سا کا جو ہے وہ ثنائے علیہ، یہ جو دانت ہوتے ہیں سامنے کو، اس کا کنارہ اور زبان کی نوک، یہ اس کا مخرج ہوتا ہے. تو بہرحال بنیادی جو اس کا وہ ہے مقصد اس تختی کا، وہ مرکبات کے حروف کو پہچاننا، دوسرا حروف کی خاصیت کے ساتھ اس کو ادا کرنا اور اس کے مخرج کا خیال کرنا، اور مکس حروف کو بھی جو ہے خیال سے ادا کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور سلیقہ عطا فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.